بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بظاہر اس وقت دو متضاد چیزیں بیک وقت ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک طرف عمران خان صاحب کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے الگ کرنا، اس کے پلانز ہیں، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، اور روز آئے دن بڑی بڑی شخصیات کا، دبنگ شخصیات کا، الیکٹیبلز کا عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا اعلان اور تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان۔ یہ دو ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک طرف کوشش ہو رہی ہے عمران خان کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ کرنا، حتیٰ کہ ان کی زندگی کو بھی خطرات ہیں، اور دوسری طرف اہم ترین لوگ ان کو جوائن کر رہے ہیں، ان کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عوام میں مقبولیت تو ہے ہی، لیکن جو سیاستدان ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں بھی ان کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا مسلم لیگ ضیاء جو ہے وہ کس طرح سے تعاون کر رہی ہے۔ اب ایک اور مسلم لیگ باقاعدہ شامل ہو رہی ہے تحریک انصاف میں، ان کے لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور ایک اور بڑی شخصیت فوج کی، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ اب یہ کتنی اہم چیز ہے، جو کہ پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل ہینڈل سے، ویریفائڈ اکاؤنٹ سے یہ ہمیں سامنے آ رہا ہے کہ جی میجر جنرل محمد منشا جو کہ چیئرمین شہداء دفاع کونسل ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف یہ جوائننگ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی جوائن کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا پلانز ہیں، پہلے اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی بھی تفصیل پر آئیں گے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سے لوگ جوائن کر رہے ہیں، اور کس طرح ان کی تنظیم مزید مضبوط ہو رہی ہے، ورکرز کس طرح سے چارجڈ ہیں۔ اب دیکھیے ایک طرف پلانز کیا ہیں، میں 3 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو سینئر صحافی ڈسکس کر رہے ہیں، بلکہ 4 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو عمران ریاض خان نے بتایا ہے کہ جی اب پلان کیا ہے، عارف امید بھٹی صاحب، ہارون رشید صاحب، اور بولڈ نیوز کے بیورو چیف اسلام آباد صدیق جان یہ کہہ چکے ہیں کہ تقریباً 10 طرح کے پلانز تیار ہیں، 10 طرح کے عمران خان کو گھیرنے کے، ہر صورت ان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے، جن میں شہباز گل والا معاملہ ایک ہے، اور اس کے علاوہ ممنوعہ فنڈنگ ہے، توشہ خانہ ہے، وہ سرٹیفکیٹ دینا جناب وہ ہے، اس طرح سے دیگر چیزیں ہیں بہت سی۔ اچھا، اب اس وقت جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے وہ ہے شہباز گل والا معاملہ۔ اس میں عمران ریاض صاحب یہ خبر دیتے ہیں کہ اب پلان یہ ہے امپورٹڈ کا کہ شہباز گل سے فوری طور پر ایک ویڈیو بیان جاری کروایا جائے، ویڈیو ریکارڈ کی جائے، اور اس سارے کو عمران خان سے جوڑا جائے، اور اس کے بعد میڈیا میں جو ان کے حامی میڈیا ہیں، جس میں سرکاری ٹیلی ویژن پی ٹی وی بھی ہے، دیگر میڈیا چینلز جو ان کے حامی ہیں، باقی تو آپ دیکھ رہے ہیں زیر اعتاب اور مشکل میں ہیں، بات کرنا بھی مشکل ہے کہ جی بس کیسے کچھ یہ کہیں تو ہم بند کر دیں ان کو جو رہ گئے ہیں، تو ان چینلز پر اس ویڈیو کو چلایا جائے، ایک بیانیہ بنایا جائے، ایک پروپیگنڈا کیا جائے کہ جی عمران خان اور تحریک انصاف یہ کوئی ملک کے خلاف خدا نخواستہ کام کر رہے تھے، اور پھر ساتھ ہی ایک کوئک ایکشن کر کے، جس کی خبر میں پہلے کئی دفعہ آپ کو دے چکا ہوں، جو چھپ بھی چکی ہے، کہ جی ایک ایکشن کا کلین سویپ ایکشن تیار ہوا ہے کہ جی بیک وقت، ایک ہی وقت میں 24 گھنٹے کے اندر بڑی بڑی ساری لیڈرشپ جو ہے تحریک انصاف کی، اس کو گرفتار کر لینا ہے۔ ایف آئی اے کا آپ کو پتا ہے وہ بھی پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو یہ 10 پلانز میں سے میں نے آپ کو 4-5 تو بتائے ہیں۔ اچھا، اب عمران ریاض خان یہ کہتے ہیں کہ اس کے فوری بعد ایک طرف ویڈیو بیان آئے گا، اس کو پھیلایا جائے گا، اور اس کو بنیاد بنا کر فوری طور پر کسی کو پتہ نہ لگے جیمرز لگا کر عمران خان کا انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی اور اپنے پاکستان میں بھی رابطہ منقطع کیا جائے گا بنی گالہ میں، اور پھر وہاں نفری بھیج کر عمران خان کو نظر بند کر دیا جائے گا۔ یہ پلان ہے، اور اس صورتحال میں تحریک انصاف کو عمران خان کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے الیکشنز کی طرف جایا جائے گا۔ اب یہ پلان ہے، یہ عمران ریاض کی خبر ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی بھی بہت بڑی خبر بنے گی کہ جی عمران خان سابق وزیر اعظم، سب سے پاپولر ترین سیاسی رہنما، سب سے زیادہ پاپولر پارٹی، اس کے خلاف یہ ہو رہا ہے، تو انٹرنیشنلی بھی خبر جائے گی، تو اس کو بھی دبانے کے لیے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ پلان ہے۔ اچھا، اسی طرح سے 25 ستمبر تک عمران خان صاحب کو گرفتار یا نااہل کرنا ہے، یہ ہے عارف امید بھٹی صاحب کی خبر کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی بند کمروں میں جو فیصلے ہیں ان پر نظر ثانی کر لیں، مان جائیں غلطی ہو گئی ہے، حالات کو سدھرنے دیں، سدھاریں۔ اچھا، اب ہارون رشید صاحب وہ بھی سینئر صحافی ہیں، چوتھی شخصیت وہ جن کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تجزیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا، یعنی ان کے اوپر قاتلانہ حملے کا، یہ فائنلائز ہو رہے ہیں، پر بہت زیادہ خطرات بڑھ رہے ہیں۔
یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے کیونکہ سیاست کے لیے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب جناب یہ سب پلانز ہیں، اسی طرح بالکل جس کا ایاز امیر نے بھی ذکر کیا ابھی سیمینار میں، اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی پلان تو یہ نہیں تھا کہ عمران خان کو ہم جب نکالیں گے تو وہ پاپولر ہو جائے گا، وہ پاپولر ہو گیا۔ پلان تو نہیں تھا کہ پنجاب میں اور ضمنی الیکشن میں یہ رزلٹ آئے گا جو آ گیا، وہ آ گیا کیونکہ لوگ نکل آئے۔ ایاز امیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اور پاکستان کی 75 سالہ زندگی میں اس طرح سے نہیں دیکھا ہوتے ہوئے، کیونکہ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بڑا مشکل ہو گیا ہے، یہ ایک انقلاب کسی کیفیت وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی امید وہ لگا رہے ہیں کہ دعا ہے چلیں اس سے کچھ اچھا نکل آئے۔ تو جتنے بھی اب تک پلانز تھے اے بی سی ڈی جو بھی تھے وہ اب تک تو فیل ہوتے ہیں، لیکن اب سب سے زیادہ گرینڈ پلان بنایا گیا ہے ان سب ناکامیوں کے بعد زیادہ طاقت کے ساتھ اور اپنی طرف سے بڑا فول پروف کہ اب اتنی طرح سے گھیرے ہیں عمران خان کو، کہیں تو جناب یہ پکڑا جائے گا کسی نہ کسی صورت میں۔ تو یہی بھٹی صاحب کی اور ان سینئر صحافیوں کی چند کی میں نے آپ کو جو سامنے رکھا ہے کہ انہوں نے اس بات کا واضح طور پر اعلان بھی کیا ہے، بتا بھی دیا ہے کہ یہ سارا کچھ ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف یہ پلانز ہیں اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ابھی جو بڑی خبر آئی کہ میجر جنرل محمد منشا، بڑی خبر یہ آئی ہے، میجر جنرل محمد منشا صاحب جو کہ چیئرمین ہیں شہداء دفاع کونسل کے، اب یہ ظاہر ہے کہ اہم کونسل ہے، جو شہداء ہیں جو شہید ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے یہ کونسل ہے، اور میجر جنرل ہیں محمد منشا صاحب ریٹائرڈ، یہ پی ٹی آئی کو جوائن کر چکے ابھی حال ہی میں، اور ابھی میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں یہ حال ہی میں پی ٹی آئی نے خود اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ خبر شیئر کی ہے۔ تو یہ کیا پیغام دیتی ہے کہ مقتدر حلقے یا ان میں لوگ وہ عمران خان کی پاپولیرٹی دیکھ رہے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح سے آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ جنرل ظہیر الاسلام ابھی راولپنڈی میں جو ضمنی الیکشن ہوا اس میں جنرل ظہیر الاسلام صاحب سابق ڈی جی آئی ایس آئی وہ تو کھل کر سامنے آئے، ان کے وہ کوئی رشتہ دار بھی تھے جو تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے اور اس میں بڑا کلوز مارجن ہوا 49 ووٹوں کا۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے باقاعدہ اپنے گھر پہ بھی ایک دعوت اور ایک سیمینار رکھا تحریک انصاف کے امیدوار کی سپورٹ کا جو ان کے رشتہ دار بھی تھے۔ تو ان کو دیکھ لیں۔ اچھا ساتھ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک اور خبر یہ آئی کہ امجد علی وڑائچ، حسام علی وڑائچ این 105 سے have joined PTI and merged پاکستان نیشنل مسلم لیگ ان پی ٹی آئی۔ اب یہ پاکستان نیشنل مسلم لیگ کو انہوں نے پی ٹی آئی میں شامل کر دیا ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح سے عمران خان مقبول ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو پلان ہے یا دیگر چیزیں اتنی آسان نہیں ہوں گی۔ پھر آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے جو اسلام آباد میں حقیقی آزادی مارچ تھا اس کے حوالے سے خبر سامنے آئی اور جلسے کے حوالے سے خبر سامنے آئی کہ جی ان میں کئی جو ایکس سروس مین ہیں ویٹرنز آف پاکستان وہ جناب اس جلسے میں یا عمران خان صاحب کے احتجاج میں وہ شامل ہو رہے ہیں، جن میں جنرل علی قلی خان بھی تھے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے اہم شخصیات عمران خان صاحب کو جوائن کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اب سیاست میں آپ دیکھ لیں جنوبی پنجاب یہ خبر لگی لودھرا سے نون لیگ کے سابق ایم این اے اقبال شاہ پی ٹی آئی میں شامل، پی ٹی آئی کو بڑی کامیابی مل گئی، اہم رہنما پارٹی میں شامل، ان میں جناب جمعیت علماء اسلام کے بھی، ان میں جناب عوامی نیشنل پارٹی کے دیگر پارٹیز کے لوگ وہ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ایک ہی دن میں نون لیگ کی دوسری وکٹ گرا دی۔ یہ لودھرا سے نون لیگ کے سابق ایم این اے اقبال شاہ پی ٹی آئی میں شامل، میں کچھ عرصہ پہلے کہ آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب کے نامور قانون دانوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی۔ پی ٹی آئی نے قومی وطن پارٹی اور جے یو آئی کی بڑی وکٹیں گرا دیں۔ آپ اسی سے دیکھیے پھر ابھی حال ہی میں یہ بھی آئی کہ شمشیر مزاری، صفدر مزاری، اجمل مزاری، ریحان مزاری، شفیق الدین مزاری اور بلاش مزاری کی شریر مزاری کے ہمراہ چیئرمین عمران خان سے ملاقات اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ جنوبی پنجاب کی سب سے تگڑی فیملی انہوں نے بھی شمولیت اختیار کی، تو وہ مقتدر حلقے ہوں، وہ ماضی میں سروس مین رہے ہوں، بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہوں، الیکٹیبلز ہوں، بڑی بڑی فیملیز ہوں، وہ سب عمران خان کو اور تحریک انصاف کو جوائن کر رہی ہیں۔ اس ساری صورتحال کے باوجود جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ جی پلانز یہ ہیں، حتیٰ کہ پیر پگارا کے داماد انہوں نے بھی پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ تو یہ تو اس وقت صورتحال ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ جس طرح سے کچھ دنوں سے جاری ہے اور رک نہیں رہا،
نئے نئے نام سامنے آ رہے ہیں، بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں جو پوری طرح سے بالکل واضح طور پر ان حالات میں بھی، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف مقبول سے مقبول تر ہو رہی ہے، عمران خان مقبول سے مقبول تر ہو رہے ہیں، اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ سب سے مضبوط پارٹی یعنی جو حکومتوں میں ہیں ان کو تو لوگ چھوڑ رہے ہیں، ان کی اپنی لڑائی نہیں ختم ہو رہی. سینٹ میں جناب لڑائیاں چل رہی ہیں، ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جی ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ نہیں پورے کیے، ہم اس پر آخری اجلاس بلا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم سے مشاورت نہیں ہو رہی، پیٹرول مہنگا کرتے چلے جا رہے ہیں. اپنی پارٹی کہہ رہی ہے، عظمت بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں جی مفتاح اسماعیل کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. مریم گروپ جو ہے وہ چڑھائی کر رہا ہے. سینٹ میں جو حکومتی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں، یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس پر. تو یہ آپ دیکھیے کہ اندر کس طرح سے وہاں پر ٹکراؤ ہو رہا ہے، یہاں پر عمران خان اور تحریک انصاف مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں. آپ ضرور اپنی رائے کا اس بارے میں اظہار کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا رائے دیتے ہیں اس پر کہ یہ جو پلانز عمران خان کے خلاف ہیں آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ جو اہم شخصیات شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں جن کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس سے آپ کیا اخذ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ اگر اتنا ہی پلانز بنا لیے گئے ہیں کہ جی عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنا ہے تو پھر ان کی شمولیت کی وجوہات کیا ہیں؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.